علیکم جی، حامد ادریس چودھری آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ نے غور کیا ہوگا میرے جتنے یہ لیکچرز ہوتے ہیں یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے زیادہ زور دیا جاتا ہے ان میں۔ دیکھیے، آپ نے کبھی غور کیا ہے، اور یہ صرف غور کی ہی بات ہے، کتابیں پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ دیکھا کہ آپ نے آم کا بیج لگایا ہو اور وہاں سے گلاب نکل آیا ہو؟ آپ نے بانس کا بیج لگایا ہو اور وہاں سے چنبیلی کا پھول نکل آیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں۔ اور یہ کتابیں پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، بالکل غور کیجئے ذرا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ بھی وہی ایک، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی، تعلیمات بھی وہی، قرآن بھی وہی، احادیث بھی وہی، اور کیسے گلابوں جیسے مسلمان پیدا ہوا کرتے تھے۔ زندگی چینج ہوتی گئی۔ کبھی غور کیجئے کہ ان کو کیسے حالات میسر تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کی تربیت کی تھی، پھر ان کی اولاد یعنی صحابہ، تبع تابعین، اور آگے یہ مسلمان پوری دنیا تک پھیلتے گئے۔ لیکن دل میں سے ہر چیز کو بونے سے پہلے وہ قرآن اور سنت یعنی اللہ اور اللہ کے آخری رسول کے فرمان جو ہیں، کے فرمودات جو ہیں، وہ اپنے اولاد کے ذہنوں میں ڈالتے تھے۔ کیا اس وقت سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوتے تھے؟ آج لائف جو ہماری ہے وہ کفرانہ ہو گئی ہے۔ ان بچوں کو پیدا ہوتے ہی دودھ پلانے کے 6 مہینے کے بعد ہی ہم موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ میرا موبائل پکڑانے سے یا موبائل پکڑانے پہ اعتراض نہیں ہے۔ آپ موبائل اگر پکڑا رہے ہیں تو اس میں کوئی صورت ڈالیے۔ دیکھیں، وہ کچا ذہن ہے۔ آپ اس ذہن کی آبیاری، یا پنجابی کے اندر ہے کہ بیج پا کے جیسو جی گوڈی کرو گے، جیسو یا بی پاؤ گے تو گوڈی کرو گے، کوئی چیزاں اگنیاں ہیں گل میں۔ تو وہ تو اس بچے کا کیا قصور ہے جس کو آپ نے ٹام اینڈ جیلی پکڑا دیا، جس کو ہارر موویز جس کو پکڑا دی ہیں آپ نے، جس کو آپ نے جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ لگا دیا ہے، جس کی ماں جو ہے وہ ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے اور آٹا گوندھ رہی ہے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے دکھا رہی بھی ہے ساتھ، جس کا باپ جو ہے وہ اسے 10 سال کی عمر تک کوئی حدیث بتانے میں کامیاب نہیں ہوا، جس نے اپنے باپ کو گھر پہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جس نے اپنی ماں کو گھر پہ تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جو بیج آپ بو رہے ہیں وہی آپ کاٹیں گے نا۔ آپ وقت ہی نہیں دے رہے تربیت کو اولاد کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، تو پھر یاد رکھیے یہی اگنا ہے، باپ کی جگہ تو آئے گا۔ تہذیب نام کی چیز جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے آپ میں سے۔ آپ ایک کفرانہ زندگی کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ باپ کی عزت یا ماں کی عزت کرے، وہ بچہ اس سوسائٹی کے لیے ایک کامیاب انسان بنے؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ آپ سے محبت کرے گا، عشق کرے گا؟ مزہ تو ایسا ہے نا سر کہ جیسے باپ یا ماں بچپن میں بچے سے ایک عشق کرتے ہیں۔ عشق کیا کرتے ہیں؟ وہ مجھے یاد ہے، میری ایک بیٹی جو بڑی والی ہے، میں یہ 92 کی بات ہے کہ میں سفر کر رہا تھا اور
ٹرین میں اکانومی کلاس میں لیٹا ہوا تھا نیچے، وہ میرے اوپر یہاں لیٹی ہوئی تھی، اس نے پیشاب کر دیا، 6 مہینے کی یا 3 مہینے کی ہوگی۔ میں وہ انسان ہوں جو اپنی ماں کے ہاتھ کا بھی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر لگ جاتا تھا کسی پانی پہ یا کسی چیز پہ تو کہتا تھا کہ اب میں نیا پانی پیوں گا۔ لیکن میں نے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں نے کیسے برداشت کیا تھا وہ پیشاب پوری رات میرے اوپر ہی رہا، کیونکہ رش بہت تھا گاڑی میں، تو ہم اٹھ کے اسے چینج وغیرہ نہیں کروا سکے۔ اکانومی میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا رش ہوتا ہے ایک بندے، اور عید کے دن تھے۔ یہ عشق ہی کروا سکتا ہے ایسی چیزیں۔ آپ اگر تربیت قرآن اور سنت والی کریں گے تو یہی عشق آپ کو بڑھاپے میں ملے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، عشق کبھی اس کو کر کے دیکھیے یار، اس کفرانہ لائف سے نکل کے اسلامی لائف کی طرف بچے کو صرف 10 احادیث بتا دیجئے، قرآن کی جو قانون جس میں واضح ہے قرآن میں، اور جہاں والدین کی عزت، بڑوں کی عزت اور انسانیت سے متعلق قوانین واضح ہیں، وہ بتا دیجئے بچے کو۔ اس کے بعد اس کی مرضی ہے، وہ بڑا ہوگا، جب یہ تربیت لے کے اٹھے گا، پھر وہ جہاں جیسے بھی اس دنیا کی تیزی، میں کبھی بھی موبائل، انٹرنیٹ یا دوسری چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، اس کے یوز کے خلاف ہوں۔ جو بچے کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے۔ خدا را ابھی بھی اپنے گھروں کو چینج کیجیے، یعنی کہ گھروں کے حالات کو چینج کیجیے۔ بچے کو آپ بھیج رہے ہیں مشنری کے اسکولوں میں، اور میرا بہت زیادہ قریب سے مشاہدہ ہے ان اسکولوں کا۔ آپ کے ذہن میں یہ کس نے ڈال دیا ہے کہ کرسچن مشنری جو ہیں وہ بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں، یا دور کے اسکول یا جن اسکولوں کی فیسز جو ہیں وہ 30,000 40,000 50,000 ہے، وہ تعلیم دیتے ہیں؟ خدا را اس سوچ سے نکلیے۔ میں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل ہمارے معاشرے کو اچھے لوگ میسر آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو 40-45 سال کی عمر میں روشنی کا دیا ہمارے دلوں میں جلا ہے، وہ ان کے دلوں میں 6 7 8 سال کی عمر میں جل جائے۔